Welcome to another session of Mahiyatul Amraz Pathology in Unani Medicine. اسباب امراض علم الاسباب میں ہم نے بہت ساری بیماریوں کے اسباب دیکھے ہیں، جہاں پر اسباب امراض مفردہ بھی دیکھا ہے، اسباب امراض مرکبہ بھی دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے درد کے بھی اسباب دیکھے ہیں جو کہ ایک غیر طبعی حالت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کے اسباب بھی بیان کیے جاتے ہیں جو کہ بدن میں عام طور سے لاحق ہو جاتی ہے اور مختلف امراض کا سبب بنتی ہے۔ کچھ جنرل کنڈیشنز ہیں جو سارے سسٹمک پرابلمس میں بار بار جن کا تذکرہ آتا ہے، تو ان کے جنرل اسباب کا یہاں تذکرہ کیا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے کیا اسباب ہوتے ہیں۔ عفونت جسے ایک کیفیت ہے جس میں اخلاط میں ایک غیر طبعی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بخار اور حرارت پیدا ہوتی ہے، بہت سارے مختلف امراض اس سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تخمہ ایک کیفیت ہے، تخمہ میں بھی ایک طرح کی ہضم کی خرابی کا نام ہے۔ تخمہ وہ ہضم کی خرابی نہیں ہے صرف جو کہ پیٹ سے متعلق ہے، بلکہ تخمہ وہ حالت ہے جو کہ پورے بدن میں جو غذائی مادہ پہنچتا ہے اور وہ مادہ پورے بدن کے اعتبار سے جہاں بھی پہنچتا ہے، ہر عضو میں قوت ہاضمہ ہوتی ہے، وہ اس کو ڈائجسٹ کر کے اپنے مطابق بنا لیتی ہے اور جو فضلات بچتے ہیں اس کو دفع کر دیتی ہے۔ تو وہ تخمہ وہ کیفیت ہے جو وہ فضلات کو ہضم نہ کر پائے ان کے سارے آرگنز میں، تو یہ بھی تخمہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح امتلا، کسی مادے کا ایک زیادہ ہو جانا امتلا کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ان سارے چیزوں کے اسباب ہم اس میں دیکھیں گے، اور بیسیکلی یہ ریورس میں ہے کہ امتلا پہلے ہوتا ہے، تخمہ ہوتا ہے، اس کے بعد عفونت لاحق ہوتی ہے۔ عام طور سے یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے اسباب میں بات پڑھی ہے کہ اسباب سابقہ وہ ہوتے ہیں جو امتلا ایک اسباب سابقہ میں سے ہے، جس سے عفونت اسباب واصلہ ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور اس سے پھر بخار جو ایک مرض ہے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے کچھ اسباب خارجی ہیں، کچھ اسباب داخلی ہیں، کچھ خارجی اسباب جنہیں اسباب بادیہ کہہ سکتے ہیں، کچھ داخلی اسباب ہیں جو سابقہ اور واصلہ میں شامل ہیں۔ تو ہم خارجی اسباب کو دیکھ لیں کہ کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ تو خارجی اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ بدن میں رطوبت پیدا کرنے والی اشیاء کا زیادہ استعمال ہو، جس سے بدن میں مواد کی کثرت ہو جائے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مرتبات پڑھا تھا اور اس میں پڑھا تھا کہ غذا کی کثرت مرتب بھی ہوتی ہے۔ تو جب غذا استعمال کی جاتی ہے تو بدن میں رطوبتیں بڑھتی ہیں، مواد غذا کا بدن میں بڑھتا ہے، وہ رطوبت کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر رطوبت پیدا کرنے والی اشیاء بھی زیادہ استعمال کی جا رہی ہے، وہ ساری اشیاء جن سے بدن میں رطوبتیں بڑھتی ہیں وہ کسی بھی طرح سے استعمال کی جا رہی ہیں، مرتب غذائیں استعمال ہو رہی ہیں، مرتب دوائیں کسی وجہ سے استعمال کی جا رہی ہیں، تو ان سے بدن میں مواد زیادہ ہو جائے گا۔ اور رطوبت مزاج والی دوائیں اور غذائیں نہ بھی ہوں اور صرف غذا ہی استعمال کی جائے، تو غذا کا استعمال کرنا بھی ایک طرح سے بدن میں مواد بڑھاتا ہے، اور مواد رطوبت کی شکل میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ رطوبت پیدا کر رہی ہیں۔ تو رطوبت کا ایک سینس وہ ہے کہ مزاج کے اعتبار سے وہ مرطوب ہے، اور رطوبت کا ایک سینس یہ ہے کہ غذائی مادے جو بدن میں پہنچے ہیں وہ زیادہ ہو جائیں تو بھی کہا جاتا ہے کہ رطوبت ہے۔ تو غذائی مادوں کو یا بدن کے اندر موجود مواد کو بھی رطوبت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال ہے کہ ماکول و مشروب کی کثرت اور بد پرہیزی۔ یہ بہت آسان سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہم اسباب ستہ ضروریہ میں ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے کہ معقول و مشروب کسے کہتے ہیں۔ معقول و مشروب، معقول وہ ساری چیزیں جو کھائی جاتی ہیں، مشروب وہ ساری چیزیں جو پی جاتی ہیں۔ تو کھانے پینے کی کثرت، زیادہ کھانا پینا، اور بد پرہیزی مطلب یہ کہ کھانے پینے میں جو اصول و ضوابط بتائے جاتے ہیں، کتنا کھانا کھایا جائے، کتنی دیر میں کھایا جائے، کھانے سے پہلے اور بعد میں جو طریقے بتائے جاتے ہیں، جو اصول صحت ہیں ان کا خیال نہ کیا جائے، تو بس یوں ہی کھانا پینا کنٹینیو رکھا جائے، تو اس چیز سے
بدن میں مواد بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح حمام کی کثرت، خصوصاً کھانا کھانے کے بعد، تو حمام کیا ہوتا ہے یہ ہم نے پہلے بات کی ہے اس پر، کہ حمام ایک مخصوص طریقہ ہے جس میں فضلات کو تحلیل کیا جاتا ہے۔ مختلف کمروں سے بنا ہوا یہ اسٹرکچر ہوتا ہے۔ پہلے زمانوں میں جب طب یونانی ایک اسٹیٹ میڈیسن کے طور پر پریکٹس ہوتی تھی، تو اس زمانے میں حمام باقاعدہ پبلک حمام بنائے جاتے تھے اور لوگ اس کو یوز کرتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں پبلک میدان ہوتے ہیں، اسپورٹس کے میدان ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں حمام بھی ہوا کرتے تھے۔ حمام میں جو ہے وہ مختلف کمرے بنائے جاتے تھے اور مختلف ٹیمپریچر اس کا ہوتا تھا، اور اس حمام کو سے جو گزرنا جو ایک طریقہ ہے کہ پہلے ٹھنڈک اور دھیرے دھیرے گرمی بڑھائی جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بدن کے اندر فضلات تحلیل ہوتے ہیں، بدن میں جو فضلات ہیں وہ تحلیل ہوتے تھے، مسامات کھلتے ہیں۔ تو حمام اگر بہت زیادہ کیا جائے نا، تو زیادہ کرنے کی وجہ سے بھی بدن میں مواد جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بات اطباء نے بیان کی ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد اگر حمام کیا جائے، کھانا کھانے کے فوراً بعد حمام ممنوع ہے، کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد اگر حمام کیا جائے، یا اس کی جگہ پر ہم غسل کو لے لیں، کہ غسل کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد فوراً نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کھانا کھانے سے پہلے کرنا چاہیے۔ اور کھانا کھانے حمام کے بعد بھی فوراً کھانا نہیں کھانا چاہیے، کچھ رک کر کھانا چاہیے۔ تو یہ طریقے بتائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے ضروری ہیں۔ تو اگر ایسی پریکٹس ہو، حمام کثرت سے کھانا کھانے کے بعد کیا جائے، تو اس سے بدن میں مواد تحلیل نہیں ہو پاتے اور وہ انڈائجسٹڈ بدن میں باقی رہ جاتے ہیں۔ پھر تیسری چیز، ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسی چیزوں کی زیادتی جو بدنی مواد کے تحلل میں رکاوٹ ہو۔ تو تحلل کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جو بدن میں مواد پیدا ہوتے ہیں، جب ہم کسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے یوز ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کیلوری کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں، کیلوری یوز ہو جائے، بدن میں جمع نہ ہونے پائے، اسی طرح اس کا جو یونانی کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ مواد تحلیل ہو جائیں۔ جو مواد بدن میں آئے ہیں کھانے کی وجہ سے، مواد سے مراد مادے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ مواد سے مراد پیپ نہیں ہے، مواد سے مراد وہ مادے ہیں جو بدن میں موجود ہیں۔ جو بدنی مواد کے تحلل میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ آرام و سکون کی زیادتی ہو، سیڈنٹری لائف سٹائل ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسی کے اپوزٹ ہے کہ ریاضت کا ترک کرنا ہو یا استفراغ کا ترک کرنا ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں بدن میں مواد کو روکنے والی ہیں۔ ریاضت کا چھوڑ دینا پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ ریاضت اگر چھوڑ دی جائے تو اس کے نتیجے میں مواد بدن میں بڑھ جاتا ہے، وہ ورم کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اور ریاضت کے ساتھ ساتھ اگر استفراغ کسی بھی قسم کا ہو، جیسے مثال کے طور پر یہ بھی بیان ہے اس کا بھی کہ بعض مرتبہ بدن کے اندر کی جو خرابی ہیں اس کو نکال دینا چاہیے۔ کبھی کبھی قے کرنا مفید ہوتا ہے، اس کے اصول ہیں، باقاعدہ علاج بالتدبیر میں بیان کیے جاتے ہیں، تدابیر میں بیان کیے جاتے ہیں حفظان صحت کی، کہ کبھی کبھی قے کرنا مفید ہوتا ہے، اس سے ایک طرح سے استفراغ ہو رہا ہے، بدن سے چیزیں خارج ہو رہی ہیں۔ اور کبھی کبھی اسہال لے لینا مفید ہوتا ہے، لوز موشنز کے ذریعے سے اور پرگیشن کے ذریعے سے چیزیں خرابی پیٹ کی نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی حجامہ کرنا مفید ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو اس کے لیے سوٹیبل ہیں ان میں فسد کرنا مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں جو بلڈ ڈونیشن ہے تو وہ بھی ایک طرح فسد کا قائم مقام ہو سکتا ہے، البتہ اس کے اصول و شرائط ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں، بدن سے جو چیزیں خارج کی جاتی ہیں، اگر وہ کسی کو عادت ہو اس کی اور وہ ترک کر دیں، تو ایسی صورت میں وہ مواد جو کنٹینیوس نکل رہے تھے، کسی اور ذریعے سے نہیں نکل پا رہے تھے، انہی استفراغ کے طریقے سے نکل رہے تھے اور بدن اس کا عادی ہو گیا تھا۔ اب بدن اس کو جمع کرتا رہتا ہے اور اس سے جو ہے وہ بدن کے اندر امتلاء پیدا ہو جاتا ہے اور تخمہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور عفونت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ خارجی اسباب ہم نے دیکھے۔ اب داخلی اسباب پر ہم بات کریں گے کہ داخلی اسباب کون سے ہو سکتے ہیں اس کے، اور کس قسم کے ہو سکتے ہیں۔ تو داخلی اسباب میں ایک تو یہ ہے کہ قوت ہاضمہ ضعیف ہو جائے، قوت ہاضمہ کا ضعیف ہونا جس سے غذا ہضم نہ ہو پائے، اسی طرح پڑی رہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ تخمہ کا سبب ہے۔ قوت ہاضمہ ہر عضو میں ہوتی ہے، صرف پیٹ میں نہیں ہوتی، ہر عضو میں ہوتی ہے۔
تو اگر پیٹ کی قوت ہاضمہ ضعیف ہو جائے تو بھی، اور اس اعضاء کی، مختلف اعضاء کی قوت ہاضمہ جو اس کو کنورٹ کرتی ہے ایسے حصوں میں جو بدن کے لیے یوزفل ہو جائیں، بدن کے جزء بدن بن سکیں، اگر وہ کام ہی نہ ہو پائے تو وہ مواد بدن میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور وہ تخمہ، امتلاء اور عفونت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کو آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بنتے ہیں، کس طرح سے ان تینوں امراض کے اسباب کام کرتے ہیں، کس طرح سے امتلاء پیدا ہوتا ہے، تخمہ پیدا ہوتا ہے، پھر عفونت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قوت دافعہ ضعیف ہو جائے۔ قوت دافعہ جو بدن میں سے مواد کو خارج کرتی ہے، دفع کرتی ہے، تو وہ ضعیف ہو جائے۔ قوت ہاضمہ تو ٹھیک ہے، قوت ہاضمہ اپنا کام کر رہی ہے، ڈائجسٹ کر دے رہی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ویسٹ مٹیریلز جمع ہو رہے ہیں، وہ ویسٹ مٹیریل جو مواد فاسدہ ہیں، فاسد مواد ہیں یا فضلات ہیں، وہ فضلات بدن میں جمع ہیں، قوت دافعہ اس پر کام ہی نہیں کر رہی ہے اور وہ بدن سے نکل ہی نہیں پا رہی ہے۔ تو یہ مواد فضلات بدن میں جمع ہوتے رہیں گے اور یہ اسباب بن سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قوت ماسکہ قوی ہو جائے۔ تو قوت ماسکہ کا طاقتور ہو جانا جس سے مواد رک جائیں، ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ 4 قوتیں ہیں۔ قوت جاذبہ جو مواد کو جذب کرتی ہے، قوت ماسکہ جو اس کو روکتی ہے، قوت ہاضمہ جو اس پر کام کر کے اس کو بدن کے اجزاء کے مطابق بناتی ہے، اور قوت دافعہ جو غیر ضروری اجزاء کو خارج کرتی ہے۔ تو جو دوسری قوت ہے، قوت ماسکہ، یہ قوی ہو جائے، ایسی قوی ہو جائے کہ جو کچھ اعضاء اس میں آئے تھے، جو قوت ہاضمہ جس پر کام کرنا تھا، اور پھر قوت دافعہ کو اس میں سے فضلات کو ہٹانا تھا، تو وہ قوتیں اپنا کام تو کر رہی ہیں، لیکن قوت ماسکہ نے مواد کو اتنا پکڑ لیا ہے، ایسے پکڑا ہوا ہے کہ اس کو دفع نہیں کرنے دے رہی ہے، قوی ہو گئی ہے اور وہ وہاں پر رکا ہوا ہے مادہ۔ تو اگر مادہ وہاں رکا رہے گا تو اس کی وجہ سے جو ہے تخمہ کی کیفیت ہو جائے گی، امتلائی کیفیت ہو جائے گی۔ ایک سبب اس کا ہو سکتا ہے کہ مجاری تنگ ہو جائیں۔ مجاری کے بیان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں مجاری کے تنگ ہونے کے، جس کی وجہ سے وہاں پر آبسٹرکشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجاری اگر تنگ ہو جائیں تو اس کی وجہ سے مواد خارج نہیں ہو پاتے ہیں، مجاری کسی وجہ سے نارمل سے بھی کم ہو جائیں، کانسٹرکٹ ہو جائیں، ان کے اندر تنگی لاحق ہو جائے، تو جو مواد اس میں سے خارج ہو رہے تھے عام طور سے، اب ان کا راستہ تنگ ہو گیا ہے تو وہ پوری طرح خارج نہیں ہو پاتے ہیں، اور کئی بار اس میں سدے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے مجاری کے تنگ ہونے کی وجہ سے سدے بن جائیں گے، یہ سدے پھر ذریعہ بنیں گے کہ مواد کو مزید روکیں گے، اور یہ بیماریاں، یہ غیر طبعی صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ So after the discussion of different types of amraz and their asbab, amrad mufrada, amrad murakkaba, and even some abnormal condition like pain, now we will discuss some general conditions which are very much applicable, and it is discussed in many systemic diseases: عفونت، تخمہ، امتلاء۔ اسباب of امتلاء، تخمہ and عفونت. So what are the asbab of imtila, tukhma and ufunat? What are these conditions? We have seen earlier. Imtila is a condition of excess accumulation of humus in the body or any type of material. If it is in excess quantity, it is called as the imtila. And if that particular material is not able to be digested, if any material which is present in the body, and if it is in a condition which is not digested properly and it is present in the body, so that condition is called as tukhma.
undigested substances present in the body will lead to tukhma. That Sui hazm, fasad hazm and tukhma are interrelated. So tukhma is not only related to the digestive system, but also it is related to all the body, because digestion is a process which takes place in the every organ according to Unani concept. One is hazm medi, hazm which takes place in the stomach, or hazm kabidi which takes place in the liver. So hazm medi is in stomach and intestine, in liver hazm kabidi. But hazm uzvi is the hazm, or is the digestion which takes place in the every organ. So that hazm is, if it could not happen, it is the condition known as tukhma. And ufunat is a concept of putrefaction or sepsis. When imtila happens, that imtila or tukhma may lead to ufunat. So what are the causes of these conditions? Many times we have seen the word imtila, the word ufunat, and it is frequently referred in the systemic diseases. So what are these? We will see the general causes. Some causes are called external causes and some are internal causes. External causes, as you know, also known as asbab badiya, and the internal asbab are basically two: asbab wasila and asbab sabiqa. So what are the external causes? First, external causes may be use of murattibat that leads to collection of mawad or substances or materials in the body due to excess consumption of murattibat. Excess use of murattib things. Murattib means anything which is increasing rutubat in the body, and rutubat is used in two sense. One is in the sense of mizaj, in comparison to yabusat or dryness. Rutubat is used, murattib or rutubat, and another rutubat is anything which we are eating, it is converted into rutubat, the a kind of liquid substances, liquid matters, which is formed in the body after consumption of food. So excess amount of diet, if we are taking, that leads to excess amount of fluid, excess amount of mawad, collection of mawad in the body, and that may lead to a kind of imtila and tukhma and ufunat. So what are the factors which are called as murattibat because of production of excess matter, excess rutubat in the body? One is excessive eating and drinking without without following any principle of health, any health principle or any health guidelines. If you are not complying any health guidelines and just eating and just drinking anything what we want, then that may lead to excess amount of mawad in the body. Mawad is the term that is meant for either substance or matter. It is not meant for infected material, which is also used sometimes for that. The term mawad is also used for that. The pus formation is also called as mawad, but here it is here and large of our discussion, and if we are using the word mawad, it means substances or matters in the body. So excessive eating and drinking is one cause, and excess hammam is also an important cause, especially after food. Excess hammam. What is hammam? We have seen earlier the concept that it is a structure made up of different rooms. The mizaj of room is from cold to heat gradually, and that is used for certain beneficial health effects. Previously, when the Unani medicine was the state medicine in different government in the past, at that time hammam were commonly made, and commonly it was being constructed for public health prevention and management. So just like we are seeing currently the different
fields, sports field for public, and gardens for public. Similarly, hammam is also a kind of practice for public. In the past, when the Unani medicine was the medicine of the state. So hammam are essential, and as the hammam was very common previously, and the description is also mentioned many places at different many places, and in current situation we can not exactly, but in certain scenario, the bathing may be kind of correlated term, not exactly, but near correlate, maybe bathing. So after food, bathing or hammam is not favorable, and it is not advisable. It may lead to suddha formation, obstruction, and may lead to weakness of digestion. So in that conditions, the pathological situations like imtila, tukhma and funat may happen, that may develop. Another important cause is adapting factors that reduce the halul of mawad. So one is excessive consumption, and the other method is leaving behind the regimens, the methodologies, and the methods which are meant for and which are essential for the consumption of those materials and use of those materials by the body. So tahallul or dissolution. Tahallul means dissolution of the material which is present in the body by certain methods. So those methods which can reduce the dissolution of matters, which may increase the accumulation of matter, are sedentary lifestyle, one thing. Excessive rest and inactivity may lead to reduction of tahallul mawad. So tahallul mawad is very important. So it may lead to reduction of tahallul mawad because of sedentary lifestyle. And another thing is living riyazat. Riyazat is a term for exercise, yani term. So if you are not doing exercise, which if a person is not doing exercise which he is doing previously, if he has left the habit of riyazat, the body which is habitual to dissolve the material with the help of riyazat, after leaving the riyazat, it will not digest, it will not dissolve that particular types of excess mawad. So in that condition, the mawad will be increased and the tahallul will be reduced. Similarly, istifrag is a method which is used for elimination of mawad from the body, or tahallul or dissolution of mawad from the body. So elimination may be done by the help of istifrag using methods like sometimes use of purgation to eliminate the digestive toxins and digestive substances, to clean the intestinal tract, and sometimes vomiting may be induced as a preventive guideline. There are certain principles not fit for all the human being and for all the persons. So there are certain guidelines, accordingly it must be practiced. And certain therapies like hijama and dalk, and certain istifrag practices like fast, which is very much common previously, and in today's era it is also practiced in some certain area. And now the counterpart of first is blood donation also. So that may be a good practice of istifrag if you are fit, or if a person is fit for that. So if a person who is continuously donating the blood and then he stopped donating after a few years, then in that condition also the matter which is continuously eliminated from the body, being eliminated from the body, may increase, and the tahallul of mawad is reduced in such
scenarios. So these are some external factors, asbab ibadiya, and we will see some internal factors as well. What are those internal factors? For explanation of these, I will explain. I want to recall you that there are four types of quwwat, four types of powers in every organs. One is quwwat masika, one is quwwat jaziba, and then quwwat masika, and then quwwat hazima, and the last one is quwwat dafi'a, and sometimes in between quwwat mumayyiza is also mentioned by certain scholars. So what are these? Quwwat jazba absorbs the matter, quwwat maska retains it, quwwat hazma work on it to convert the undigested food into digested one, and to convert in every organ the quwwat dafiya converts that substance that may be used up by that particular organ and that tissues. And then quwwat dafiya, what the extra matters and the waste material which is formed by the process of digestion is eliminated by quwwat dafiya. And this quwwat mumayyiza works to differentiate what needs to be retained, what not needs to be retained by the organ. So basically these are four important powers and quwwa. So in this pathological etiological factors, one is weakness of quwwat hazma here. So quwwat hazma become weak, so it will not digest the food material which is there in that organ. So it may lead to retention of undigested food which is undigested. That is a cause of tukhma. And weakness of quwwat dafiya, this quwwat dafiya is not working properly, so the waste material which must be eliminated from the body, that waste material will not be eliminated because of weakness of quwwat dafiya. So it causes retention of waste. And sometimes this quwwat maska becomes strong. This quwwat maska becomes so much strong that it retains all the matter in the body. It will not permit the quwwat dafiya to eliminate the matters from there. So it also causes retention of mawad. And sometimes majari becomes narrow. The passages and the vessels become narrow so that the mawad may be retained and mawad may be obstructed, cause sudda or obstruction in that particular majari, that is actually previously it was wide and now become narrowed because of any pathological factors that leads to retention of mawad. Mawad could not be eliminated properly because of reduced path and reduced space of the excretion. So that leads to either retention or even obstruction that further leads to retention. So these are certain causes of ufunat, tukhma and imtila. Then we will see how these things, what are the stages of development of these types of problems. तो इन असबाब से उफ़ूनत से तुख़मा इम्तिला से तुख़मा कैसे होता है और इन असबाब से इम्तिला कैसे होता है और फिर उससे उफ़ूनत कैसे होती है, तुख़मा कैसे होता है, ये बातें हम पढ़ेंगे कि इन असबाब से सबसे पहला जो बुनियादी चेंज आता है कि मवाद सब जगह कह रहे हैं हम कि ये मवाद को रोकने वाली हैं, तहलील को रोकने वाला है। तो इन सब से अल्टीमेटली होगा क्या कि मवाद बदन में रुक जाएंगे और मवाद जो हैं वो पूरी तरह से निकल नहीं पाएंगे। जब मवाद बदन में रुक गए हैं, मवाद बदन से निकल नहीं पा रहा है, तो होगा क्या उसके नतीजे में? उसके नतीजे में ये होगा कि बदन में इम्तिला हो जाएगा। तो ये जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, एब नॉर्मल कंडीशन है, गैर तबी सूरत हाल है, ये बीमारियों का सबब बनती है। सबसे पहले हमें यही काम करना होता है। हमने पहले भी असबाब साबिक़ा में बयान किया था कि सबसे पहले ये डेवलप होता है, फिर इसमें दूसरी कैफियत पैदा होती है। तो इम्तिला से बचाना ज़रूरी है, इसलिए अतिबा ने इस्तिफ़राग पर जोर दिया है असबाब सित्ता ज़रूरिया में कि इस्तिफ़राग को प्रैक्टिस करना चाहिए।
بدن سے مواد کو نکالتے رہنا چاہیے، بدن میں مواد کو زیادہ بڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ تو ان اسباب سے جو ہم نے پڑھے داخلی و خارجی، ان سے بدن میں امتلا ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بدن میں یہ مادے جمع ہیں تو طبیعت اس مواد میں تصرف نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ بدن کے لیے طبیعت سمجھتی ہے کہ بدن کے لیے غیر ضروری ہیں، اور طبیعت اس میں تصرف نہیں کرتی ہے۔ جب طبیعت اس میں تصرف نہیں کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تخمہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تخمہ غذا بجائے اس کے کہ وہ ڈائجسٹ ہو طبیعت کے توجہ سے، طبیعت کے تصرف نہ کرنے کی وجہ سے کچھ وجوہات ہیں کہ طبیعت جو ہے وہ ان مواد پر کام نہیں کر پاتی، طبیعت یہ سمجھتی ہے کہ بدن کے لیے غیر ضروری ہیں، تو اس کے نتیجے میں غذا بجائے اس کے کہ وہ ہضم ہو، غذا فاسد ہو جاتی ہے۔ اور غذا کا بجائے ہضم کے ایسے ہی کچا رہ جانا یا فاسد ہو جانا، یہ تخمہ کہلاتا ہے نا۔ کچا رہ جائے تو بھی وہ آگے چل کے کوئی نہ کوئی فیکٹر سے خراب ہوگا اور فاسد ہو جائے گا، تو یہ تخمہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور انہی مواد فاسدہ سے جو تخمہ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، تخمہ کی صورتحال بن رہی ہے، اب جب سدہ بن جاتا ہے، امتلا سے سدہ بن جائے یا تخمہ سے سدہ بن جائے، تو ظاہر ہے کہ کوئی چیز اگر کہیں پڑی ہے تو وہ رکاوٹیں پیدا کرتی ہے، تو سدہ کثرت سے بننے لگتا ہے، اور ایسی صورت میں بدن میں عفونت ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو سیڈنٹری لائف سٹائل کے ہوتے ہیں تو ان میں انفلیمیشنز مختلف قسم کے ہوتے رہتے ہیں، اور وہ انفلیمیشنز جو ہوتے ہیں، جو آرام ہوتے ہیں، عفونت کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اور سدہ جو پیدا ہوتا ہے ان کو مختلف چیزوں میں، کبھی عروق میں سدہ، کہیں obstruction ہو گیا، کہیں اسٹروک ہو گیا، کہیں کارڈیک MI ہو گیا، انجائنا ہو گیا، کہیں کسی آرگن میں ڈیمیج ہو گیا، تو یہ ان لوگوں میں ہی ہوتا ہے جو عام طور سے امتلا کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا اخراج نہیں ہو پاتا، وہ غذائیں پڑی رہتی ہیں انڈائجسٹڈ یا فاسد ہو جاتی ہیں اور پھر سدہ پیدا کرتی ہیں، اور ایسے لوگوں میں بخار بھی ہو جاتا ہے۔ جب سدہ ہوگا اور پھر عفونت ہوگی تو بخار کی کیفیت ہوگی، نہ صرف بخار بلکہ عفونت سے مختلف قسم کی بیماریاں، جیسا کہ ہم نے کچھ اسباب پڑھ بھی چکے ہیں، وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ البتہ عفونت کا صرف ایک سبب نہیں ہے، بلکہ عفونت پیدا ہونے کے دوسرے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ ردی غذائیں بھی اس کا سبب بن جاتی ہیں، کہ غذا جو کھائی جا رہی ہے وہ اگرچہ بدن میں زیادہ مواد پیدا نہیں کر رہی ہے، لیکن ایسا مواد پیدا کر رہی ہے جو کہ ردی ہے، جو بدن کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی خراب غذائیں بھی عفونت کو فیور کرتی ہیں۔ اور اسی طرح ردی ہوائیں، وہ ہوائیں جو خراب ہوتی ہیں، پولوشن والی ہوائیں کہہ لیجیے، یا مزاج کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے خراب ہوائیں ہوتی ہیں، بعض موسم ایسے ہوتے ہیں ہیومیڈیٹی وغیرہ ہوتی ہے جس میں ہوا خراب ہوتی ہے، تو ایسی ہوائیں جو بہت سارے وبا کی ذمہ دار بھی بنتی ہے، تو یہ عفونت کے اسباب میں شامل ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہم نے اسباب دیکھے جو امتلا کے، عفونت کے اور تخمہ کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ So if these internal factors and external factors which we discussed may lead to imtila because of excess accumulation of mawad in the body and reduced dissolution or tahleel of that mawad, that lead to imtila, and this imtila is very much discouraged by Unani physicians in asbab sitta daruriya. One thing is istifrag, evacuation of the unused or not necessary substances from the body, fuzlat, evacuation from the body, which is very essential to prevent imtila. So if this imtila could not be targeted at this stage, it may lead to further consequences leading to tuhma and ufunat. So tabiat, why tuhma happens? Tabiat, which is innate natural power of body, it will not act on these mawad because it considers these mawads are useless for body. So trying to digest these mawad could not be useful for the body, so it will not act on that mawad, and these undigested mawad are changed into bad materials and fasid materials that lead to fasad, and that is called as tukhma. So tukhma, if happens, the next stage is these mawad fasida may cause
either obstruction in the body, in the any majari, and this obstruction leads to a kind of suppuration or sepsis, which is called as ufunat. It develops, and if ufunat develops, ufunat may lead to many types of diseases, many inflammatory conditions, and this obstruction may lead to many metabolic problems. So ufunat is a kind of asbab wasila, and it must be earlier prevented. So if it develops, it may lead to many diseases, which some of which we have discussed earlier as a etiological factor of ufunat there. So apart from these factors, internal and external factors of imtila and tukhma, ufunat may be developed due to bad air or bad diet. So the diet we are using in proper miqdar, proper amount, but the quality is abnormal, quality is not good, then such type of diet may lead to ufunat, may lead to infection and sepsis. Similarly, in certain situations, the air becomes in a worse condition. Bad air, bad quality of air leads to epidemics and endemics. So these are, diet and air is also a predisposing factor for ufunat. So in this way, we concluded the concept of etiology of imtila, tukhma and ufunat.